بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت لأختہ، اور کہا ماں موسیٰ نے موسیٰ کی بہن کو، اس کا نام بھی مریم بنت عمران لکھا گیا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ فرمایا کسی ہے، پیچھے پیچھے جا ان کے۔ قصہ یا قصوں کا معنی بیان کرنا بھی ہے اور پیچھے چلنا بھی ہے۔ پیچھے پیچھے چل حضرت موسیٰ کے، فبصرت بہ، پس دیکھتی تھی وہ حضرت موسیٰ کو سیر سے، عن جنوب، کنارے سے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تو ذرا پیچھے پیچھے چل کہ یہ صندوق کدھر جا رہا ہے اور اس کا پتہ معلوم کر کے مجھے بتا۔ اب وہ بچی بہت سمجھدار تھی، فبصرت، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی ذمہ داری لگاؤ تو اس میں عقل بھی ہونا چاہیے۔ بد عقل اور بد فہم کی خدمت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی لیے صوفیوں سے خدمت لینا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ تو صوفی جو بھی ہو، صوفی کو خادم رکھنا اور صوفی سے خدمت لینا یہ بہت بڑی بدشومی قسمت ہے۔ تو جہاں پر انہوں نے جو لڑکی بھیجی حضرت موسیٰ کی بہن، یہ انتہائی سمجھدار تھی، یہ پیچھے چڑھ کے نہیں لے گئی۔ اگر کوئی طالب علم ہوتا تو ساتھ ساتھ چلتا، تو یہ سمجھدار تھی۔ یہ دور عن جنوب، یعنی اجنبی بن کے، جنوب کا معنی سائڈ پہ، بس صندوق نظر آ رہا تھا اور چل ایسی رہی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اسی صندوق کی تاڑ میں ہے۔ یہ اپنے خیالات اور اپنے ایسے انداز میں چل رہی تھی کہ کسی کو شک بھی نہ پڑے، اس لیے ان جنوب، وہ دیکھ رہی تھی دور سائڈ سے، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بہن ہے اور اس کی فکر میں آئی ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ سکے۔ وحرمنا علیہ المراضع، بس اب حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچ چکے تھے، پیچھے سے بہن بھی پہنچ گئی۔ وہاں پر جو تکرار ہوا وہ قرآن نے بیان کر دیا۔ وحرمنا، اب حرمنا سے سمجھ آ گئی کہ فرعون کی بیوی آسیہ نمبر لے گئی اور اس نے کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا۔ اسی تجویز پہ عمل درآمد ہوا۔ اب یہ بچہ تھا، اس کو دودھ کی ضرورت تھی، تو ساری جتنی دودھ پلانے والی تھی ان کو جمع کیا گیا کہ یہ دودھ پلائے، لیکن اللہ تعالی کی حکمت تکوینی، وحرمنا علیہ المراضع، اور روک دیا ہم نے اوپر موسیٰ کے مراضع کو۔ مراضع کے تین معنی ہیں، ایک یہ مرضع ان کی جمع ہو تو دودھ پلانے والیوں کو، حرمنا علیہ، حرمنا یہ تحریم تکوینی ہے، کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ تحریم شرعی نہیں ہے، یہ تحریم تکوینی، روک دینے کے معنی میں، تکویناً روک دیا ان پر مراضع، دودھ پلانے والیوں کو۔ اور دوسرا مراضع، یہ مرضع ان کی جمع ہے اور یہ ہے ظرف، یعنی دودھ پلانے کی ظرف کیا ہے؟ تھن، تھن، پستان، پستانوں کو ہم نے روک دیا، یعنی حضرت پہلا ہوگا کہ مراضع کو حرام کر دیا، یعنی روک دیا۔ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ دودھ تھنوں سے آنا ہی بند ہو گیا، جو عورت حضرت موسیٰ کو دودھ پلاتی تو ہم نے ان تھنوں کو ہی بند کر دیا، اس پستان سے دودھ آتے ہی نہیں تھا، تو یہ ظرف ہو۔ اور تیسرا یہ مراضع مصدر بناؤ میمی، تو مطلب ہے دودھ کو روک دیا، ہم نے دودھ کو روک دیا
تمام دودھ جو پیش کیے گئے سب دودھوں کو روک دیا، بند کر دیا۔ من قبلو، اس سے پہلے، فقالت، حاصل یہ تینوں معنوں کا خلاصہ کہ حضرت موسیٰ کے لیے دودھ مہیا نہ ہو سکا پورے محل فرعون کی حکومت میں۔ فقالت، تو موقع پا کر حضرت کی جو بہن پیچھے تھی اس نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں دلالت کروں تمہاری اوپر اہل بیت، ایک گھر والوں پر، یکفلونہ لکم، جو کفالت کریں گے اس بچے کی، لکم، تمہارے لیے، لکم انہیں اپنی کوئی غرض نہیں، لکم تمہارے لیے، بہت سمجھدار تھی بھائی، بہم لہو ناصحون، اور وہ اس بچے کے لیے بہت خیر خواہ۔ مفسرین کہتے ہیں فرعون نے اوپر دیکھا، کون ہے وہ؟ اس نے کہا میری امی، تو کہا تیری امی کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ ضرور کچھ بھی نہیں، ویسے میری امی اور ہمارا خاندان آپ کا بہت خیر خواہ ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے بات کی۔ تیری امی کا دودھ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا وہ پچھلے سال ان کا بچہ پیدا ہوا تھا ہارون، پچھلا سال تو معافی والا تھا، تو اس نے کہا چلو لے آئے۔ بہم لہو ناصحون، اور یکفلونہ لکم، وہ تمہارے لیے اس کی کفالت کریں گے اور وہ اس کی بہت خیر خواہ ہوں گے۔ ناصحون، فرددناہ الی امہ، القصہ، پہلا وعدہ پورا ہو گیا، رادوہ الیہ، فرددناہ الی امہ، پس فرعون نے کہا ٹھیک ہے جی لے آؤ، تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا، جو ہی اس نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا تو دودھ بھی جاری ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے بھی سیر ہو کے دودھ پیا۔ اب زمانہ میں یہ رواج رہا کہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گھر سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ فرعون خان نے پوچھا حضرت موسیٰ کی والدہ سے اب کیا؟ اس نے کہا میں اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، تو فرعون نے وظیفہ مقرر کر دیا، کھانے کا بھی انتظامی حفاظتی ساری انتظام سنبھال لیا اور ساتھ خوراک کا بھی بندوبست ہو گیا اور اجرت کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں حضرت موسیٰ کو لے کر گھر واپس آ گئی، تو فرمایا یہ ہے نا میرا پہلا وعدہ، رددناہ الی امہ۔ اب بظاہر تو اس کا کوئی چانس نہیں تھا، دشمن کے گھر وہاں سے پھر کر پھر ماں کی گود میں آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے نا اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان اور فیصلوں پر ایمان۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پردہ غیب میں کیا حکمت ہے۔ بظاہر تو یہ کام بڑا گڑبڑ تھا کہ دشمن کے گھر بھیج دیا اور ساتھ پہلے ہی بتا دیا میں واپس بھی لاؤں گا۔ اس لیے ایمان کی اصل کیا ہے؟ رضا بالقضاء، اور اللہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے حکمت اس فیصلہ میں موجود ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب بظاہر اس واقعہ کو سوچتے رہو کہ ظاہر کیا ہے، اندر حکمت الہی کیا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اسی طرح ہے۔ یہ صرف حضرت موسیٰ کا کوئی جزئی واقعہ نہیں، ہر آدمی کے ساتھ یہی اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے کہ بظاہر کچھ ہوتا ہے اور پردہ غیب میں اس کی حکمتیں کچھ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس پر ذرا توجہ کریں، حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ ہر انسان اور ہر داعی حق کے یہ حالات آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مسئلہ توحید پہ مضبوط ہو جاؤ، اس کو بیان کرو، میں وہی اللہ ہوں جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالتا ہوں۔
دشمن کے گھر موسیٰ کو وہ قتل عام کرانے والا، کہاں گئی اس کی تدبیریں، کہاں گئی اس کی فوجیں، کہاں گئے اس کے سارے وسائل؟ اللہ کی تقدیر ہر تدبیر پہ غالب ہے۔ فرددناہ الی امی کہ تقرّا عینھا، تاکہ اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے اور نہ غم کرے اس کی جدائی کا، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ مرتبہ معینہ میں سمجھ لے کہ وعدہ اللہ کا حق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ بَلَمَّا بَلَغَا تتمہ اولا، القصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزر گیا، دودھ کے دن ختم ہو گئے، اب فرعون کے دربار میں آ گئے، اور وہاں پر بھی حضرت موسیٰ کے لیے بہترین انتظام، شہزادگی کا زمانہ شروع ہو گیا، فرعون کا متبنہ، اور دونوں پروگرام اللہ نے کر دیے، ادھر والدین کے ساتھ ادھر فرعون کے ساتھ۔ ادھر آتا تو اپنے آباء و اجداد کی میراث سے دینی وہ سیکھتا گھر سے، اور فرعون کے دربار میں حکومت اور جہاد کا مطلب گھوڑے سواری اور شہزادوں کا جو شغل ہوتا ہے، دنیاوی علوم فرعون کے گھر میں سیکھ رہا تھا، اور دینی علوم اپنے والدین کے گھر سے سیکھ رہے تھے۔ تو یہ بچپن بھی گزر گئی، لڑکپن بھی گزر گئی۔ یہی حال حضرت یوسف کا تھا کہ حضرت یوسف بھی بچپن میں عزیز مصر کے گھر پہنچے تھے، اور وہاں پر انہوں نے پورے امور سلطنت اور یہ سارا دنیاوی علوم وہاں سے سیکھے، اور جو دینی علوم تھے وہ ساتھ لے گئے تھے اپنے باپ سے، اور پھر وہی کے ذریعے انہیں مزید سکھایا گیا۔ یہ اپنے خطیبوں کو بتا دو، یہ جو چبلے لگاتے ہیں کہ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ پڑھا نہیں کرتے اور وہ قرآن، یہ بے وقوف خطیب۔ تو یہ سچا نبی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف، اور یہ دنیاوی علوم پڑھ رہی ہے، اور ان کی تربیت بادشاہوں کے گھروں میں ہو رہی ہے۔ تو جب بادشاہ کے گھر میں تربیت ہوگی تو وہ جو علوم سلطنت تھے، جب دنیاوی علوم مربع جائیں وہ نہیں سیکھیں گے وہ۔ ہاں بھائی، تو یہ خطیب اللہ ان کو ہدایت دے، کیسی چبلے لگاتے ہیں جیسے وہ منڈی پہ بیٹھے ہیں نا بندر نچانے والا، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، پوری منڈی والے اکٹھے ہو جاتی ہیں۔ تو یہی حال ہے آج مولویوں کا، ایک جھوٹ اڑائے گا سارے واہ 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 سبحان۔ ہاں، اور تم ایسے کنجوس ہو، تم سچی بات پہ بھی نہیں بولتے، بلوانا پڑتا ہے، اور وہ ایسے جھلو ہیں کہ جھوٹ پہ بھی لنٹر آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ چلو جی، بس دوسرا تتمہ اولا آ رہا ہے، یہ ایک دور گزرا، ولما بلغ اشدہ، پس جب پہنچ گئے حضرت موسیٰ اپنی جوانی کو، واستوى، اور مضبوط ہو گئے قوت جسمانیہ اور عقلیہ میں، آتیناہ حکما بعلما، عطا کی ہم نے اس کو فہم و دانش بعلما، اور علم شریعت کا بھی اور علم جہانداری کا بھی، حکومت کا بھی علم عطا کیا، کیونکہ فرعون کے گھر میں وہ پیدا ہوئے، وہاں بلے پڑے اور شہزادہ بن کے رہنے لگے۔ حکمن و علمن سے مراد نبوت نہیں ہے، یا حکمن و علمن سے مراد بولو بولو نبوت نہیں، کیونکہ نبوت آگے جا کے ملے گی، وہ مصر آتے ہوئے نبوت ملی ہے۔ تو اس لیے یہاں حکمن سے مراد سمجھداری ہے اور قوت فیصلہ، اور علمن سے مراد میں نے کہا کہ دونوں علم حضرت موسیٰ کو حاصل ہوئے، دنیاوی بھی اور دینی علوم بھی۔
دینی علوم ماں کے پاس سے، خاندان سے، اور جو جہانداری کے علوم ہیں وہ فرعون کے دربار سے پورا تجربہ کیا۔ حضرت موسیٰ یہ گھوڑے سوار بھی تھے اور ٹریننگ لڑائی کی بھی اچھے جنگجو بھی تھے، اور بھی جتنے شہزادوں کی ٹریننگیں ہوتی ہیں تو حضرت موسیٰ نے وہ ٹریننگ وہاں سے حاصل کی۔ بَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔